یہ ہمارے چاچا یاد دلا رہے ہیں کہ کل ایک مسئلہ آیا تھا کہ پائچہ فولڈ کر کے نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا خود فرماتے ہیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں نماز کی حالت میں داڑھی سے نہ کھیلوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں. تو کپڑا سمیٹنا یہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ آستینیں چڑھانا یہ بھی کپڑا سمیٹنے میں آتا ہے. اسے فقہ کی زبان میں کف ثوب کہتے ہیں، کپڑا سمیٹنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے کہ میں کپڑا سمیٹوں، یعنی آستینیں چڑھا کر اور پیچھے فولڈ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور واجب الاعادہ یعنی اس کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر نماز کی حالت میں ٹکنے کے نیچے پیجامہ رہے گا تو ہم گنہگار ہوں گے. تو یہ حکم صرف نماز میں نہیں ہے، نماز کے باہر بھی یہی حکم ہے. معاملہ یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ٹکنے کے نیچے تکبر کی وجہ سے پاجامہ یا تہبند لٹکائے اس کا وہ حصہ جہنم میں ہے. صدیق اکبر رو پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیٹ بڑا ہے، میں باندھتا اوپر ہوں لیکن وہ کھسک کر کے میرا تہبند نیچے آ جاتا ہے، تو کیا میں بھی اسی میں سے ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نہیں، جو تکبر کے ساتھ ایسا کرے اس کے لیے حکم ہے. تو حدیث نے تو واضح کر دیا کہ اگر کوئی تکبر کی وجہ سے نماز کے علاوہ بھی پیجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو وہ گنہگار ہے اور اس کا اتنا حصہ جہنم میں ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ شب برات میں بھی بغیر توبہ کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی جس نے تکبر کے ساتھ لٹکایا. لیکن جو تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکا رہا ہے وہ یوں ہی لٹک گیا، یہ آج کل لڑکوں کا فیشن ہے، فیشن کی وجہ سے انہوں نے لٹکا لیا تو اور انہوں نے تکبر نہیں کیا تو وہ اس حکم میں نہیں آئیں گے. ہاں البتہ ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ضرور ہے، مگر جو ہے وہ نماز ٹکنے کے نیچے بھی اگر پاجامہ ہوا اور اگر تکبر سے نہیں ہے، یہ میں بات خاص طور پہ نماز میں اگر ٹکنے کے نیچے پاجامہ یا جو ہے وہ پتلون یا تہبند ہے اور وہ تکبر سے نہیں لٹکا ہوا ہے تو اس کی نماز بغیر کسی کراہت کے ہو جائے گی. لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور جو اس نے پائچے فولڈ کر کے نماز پڑھی وہ مکروہ تحریمی نماز واجب الاعادہ ہے.